Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 23. Basically, as you know that this is a continuation of our previous lecture number 22, in which we started our exporting, importing and counter trade. So, in lecture number 23, we will talk about the exporting, the process of exporting, how exporting take place, and what are the different methods which are being used to finance the exporting. Now, before directly going to my topic, that what we have to start, let me give you again the first slide of our lecture number 22 so that we can make a connection کہ ہم کس طریقے سے ایکسپورٹ کرتے ہیں, وہ ہوتا کیا ہے, کیسے کی جاتی ہے. So we discussed basically exporting that the large and small firms export. Both companies, both firms simultaneously that can be used. Sometimes we use firms, sometimes we use companies, so they have the same meanings. So large and small companies or firms, both they export their product in the different countries. ہمیشہ سے ہوتا ہے, چھوٹی فرم ہو بڑی فرم ہو, وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اگر ڈیمانڈ کم ہے تو بھی ایکسپورٹ کریں گے, ڈیمانڈ زیادہ ہے تو ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ نیکسٹ فیز میں جاتے ہیں, دیٹ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ اباؤٹ دا FDIs. لیکن جو سٹارٹ ہوتا ہے ان کا انٹرنیشنل بزنس, وہ ایکسپورٹ کے تھرو ہی ہوتا ہے. اپنی پروڈکٹس کو لانچ کرتے ہیں ایز اے پروٹوٹائپ, ایز اے پائلٹ ٹیسٹنگ, کہ کیا ہماری پروڈکٹ وہاں پر ایکسیپٹیبل ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. ناؤ exporting is on the rise thanks to the decline in the trade barriers. اب یہ وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ ایکسپینڈ کیسی ہوئی, انٹرنیشنل بزنس میں کیسے ایکسپینشن آئی تھرو ایکسپورٹ, جسٹ بیکاز دا کنٹریز ہیو ریڈیوسڈ اور دے ہیو ڈکلائن دیئر بیریئرس. انہوں نے ان بیریئرس کو ختم کیا جو درمیان میں انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی تھی, ان ریسٹرکشنز کو انہوں نے ختم کیا. اس کے بعد پھر کمپنیز نے اپنی پروڈکٹس دوسرے کنٹریز کے اندر بھیجنا شروع کر دی. اینڈ وٹ دے آر سیئنگ کہ دس از ایکچولی اے ریزلٹ آف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن رولز اینڈ ریگولیشنز. جو اس کے ممبر کنٹریز ہوتے ہیں اس کے درمیان پھر جو فری ٹریڈ ہے یا جو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی ہیں ہی ٹریڈ بیریئرس کو کم کرنے کے لیے. اب جو ممبر کنٹریز ہیں ڈیفینیٹلی ان پر وہ افیکٹ کرتے ہیں. اینڈ ریجنل اکنامک ایگریمنٹس, یا آپس کے کسی ڈفرنٹ کنٹریز کے, ایک اسپیسیفک ریجن کے, کانٹیننٹ کے آپس میں جو ان کے ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں, جیسے یورپی یونین کا ہے کہ دیر از نو ریسٹرکشن فار دا ٹریڈ بٹوین ڈفرنٹ کنٹریز ود ان یورپ. اینڈ نافٹا یعنی نارتھ اٹلانٹک فری ٹریڈ ایگریمنٹس. ایشیا کے اندر آپ کے پاس سافٹا ہے, ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہے. اسی طرح نافٹا یا اور بھی ڈفرنٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں ڈفرنٹ کنٹریز کے درمیان. 1-to-1 ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے, ڈفرنٹ کنٹریز آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے. سو دیز ایگریمنٹس بیسیکلی گیو این آپشن فار دا فرمز ٹو ایکسپورٹ دیئر پروڈکٹ ان دا ڈفرنٹ کنٹریز. سو ایکسپورٹنگ فرمز بیسیکلی دے نیڈ, ان کو ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے, they need to identify the market opportunities. If they want to export their products in different markets, they have to identify first the markets. وہ مارکیٹ کہاں پر ہیں جہاں پر ہماری پروڈکٹ سیل آؤٹ ہو سکے. اب کچھ ایسی بھی کمپنیز ہیں کہ جن کی مارکیٹ اب ریلیجن بیس ہو سکتی ہیں. کیسے کہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں کمپنی جو پروڈیوس کرتی ہیں, وہ ہو سکتا ہے اسلامک کنٹریز کے اندر ایکسیپٹیبل نہ ہو, تو وہ ان کے لیے مارکیٹ نہیں ہوگی. ہاں جو یورپ کے کنٹریز ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ مارکیٹ ہو جائے. سیم از دا کیس ود دا ایگریکلچر پروڈکٹس, تو ہو سکتا ہے یہ بھی. میٹ پروڈکٹس ہیں اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. فرسٹ دا ایکسپورٹنگ فرمز نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیئر مارکیٹس, کہ جن مارکیٹس میں ان کے لیے اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. دین دے نیڈ ٹو ڈیل ود دا فارن ایکسچینج رسک. اب ایک چیز تو یہاں پر یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے مارکیٹ تو آئیڈینٹیفائی کر لی, از اٹ فائنل, از اٹ کمپلیٹ انالیسس کہ اوکے پاکستان از دا بیسٹ کنٹری فار ایکسپورٹ ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز.
کیونکہ یہاں پر کوئی پروڈکشن ہی نہیں ہوتی چیزوں کی, یہاں پہ بجلی کا بھی کرائسس ہے, یہاں پہ اور چیزوں کا بھی کرائسس ہے. سو یہ ہمارے لیے ایک بیسیکلی بہتر کنٹری ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. کوئی بھی فارن یو کے کی کمپنی جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. از اٹ اوکے؟ نو, دے ہیو ٹو گو فردر انالیسس. دے چیک دا ایکسچینج ریٹ کہ جو ہم پروڈکٹ سیل آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, جو چیزیں ہم یو کے سے پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ان ریٹرن جب ہمیں وہ واپس ہماری پرائس ملے گی ان دا فارم آف ریونیو, ان دا فارم آف سیلز. جب اب دیکھیں یو کے کی پاؤنڈ سٹرلنگ پروڈکٹس آئی پاکستان کے اندر, اب انہوں نے سیل کی پاک روپیز کے اندر, پاک روپیز اگین کنورٹ ہوگا پاؤنڈ سٹرلنگ میں تاکہ یو کے اندر جا سکے. اب جب آپ کے پاس بہت زیادہ فلکچویشنز ہیں آپ کے ایکسچینج ریٹ میں, جب انہوں نے ایکسپورٹ کی پروڈکٹ اس وقت ایکسچینج ریٹ فار ایگزامپل 140 روپیز تھا پر پاؤنڈ سٹرلنگ, اب جب واپس جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی جو پاؤنڈ سٹرلنگ ہے وہ آپ کا 140 سے 145 روپیز پہ چلا گیا. اب ان کو وہ کرنسی کم ملے گی. کیوں؟ کیونکہ ظاہر پرائز تو پروڈکٹ کی سیم تھی, لیکن جب واپس کرنسی جا رہی ہے پاؤنڈ سٹرلنگ, اب ان کو پہلے کیا ہوا تھا 140 روپیز کے بدلے ایک پاؤنڈ, اب 145 روپیز کے بدلے ایک پاؤنڈ سٹرلنگ واپس مل رہا ہے, تو 5 روپیز کا ان کو لاس ہو رہا ہے. تو کمپنیز نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایکسچینج ریٹ کے کیا حالات ہیں, ایکسچینج ریٹ رسک کیا ہے. دین دے ہیو ٹو سی دا نیویگیٹ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ فائنینسنگ. وٹ کوڈ بی دا فائنینسنگ میتھڈالوجیز, کیا میتھڈز ہوں گے, کیا موڈ آف فائنینسنگ ہوں گے. دے ہیو ٹو لک اپون اٹ. انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھنا ہوتا ہے کہ فائنینسنگ کے کیا موڈز ہوں گے, کیسے فائنینس کیا جائے گا. اب جب آپ کے پاس کوئی بہتر فائنینسنگ کی اپرچونٹیز نہیں اویلیبل تو دین دیر کوڈ بی اے پرابلم. اب فار ایگزامپل کوئی یو کے کی کمپنی پاکستان کے اندر کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتی ہے, تو جو امپورٹر ہے اس نے فائنینسنگ کرنی ہوگی, پیمنٹ کرنی ہوگی, تو بینک کے تھرو کرے گا. بینک ان کو پرووائڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, لون پرووائڈ کرتا ہے تو کس ریٹ پہ پرووائڈ کرتا ہے. تو دیز آر آل دا پارٹ آف دیئر انالیسس. Then finally they have to understand the challenges of doing business in a foreign market. اب پاکستان کے ڈیموگرافک کو دیکھنا پڑے گا, کلچرز, نارمز, ویلیوز, ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا if they want to make international business in Pakistan. پاکستان کی جو مارکیٹ ہوگی, اب ظاہرہ یو کے لیے پاکستان کی فارن مارکیٹ ہوگی, تو انہوں نے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر کیا حالات ہیں, کیا کیا ان کو چیلنجز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. ان کے پاس ڈسٹریبیوشن کا چینل کا پرابلم ہو سکتا ہے, ان کے پاس ایڈورٹیزمنٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے, آپ کے کمپیٹیٹرز کا پرابلم ہو سکتا ہے, ڈومیسٹک کمپنیز ہیں ان کے پرابلم ہو سکتے ہیں, اور پھر ایز وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ اباؤٹ ایکسچینج ریٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے, آپ کے پاس فائنینسنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے. سو آل دیز فیکٹرز, آل دیز چیلنجز دے ہیو ٹو فیس, سو دے مسٹ کیپ اٹ ان دیئر مائنڈ وین دے آر ایکسپورٹنگ دیئر پروڈکٹس ان دا ادر کنٹریز. دے ہیو ٹو لک اپن آل دیز فیکٹرز دیٹ افیکٹ آن دیئر انٹرنیشنل بزنس, جو ان کی فارن مارکیٹ میں ہوتا ہے. اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے بتایا آپ کو نیکسٹ لیکچر میں, تاکہ آپ اب لنک کریٹ کریں کہ کس طرح یہ ٹاپک آپ کے نیکسٹ کے ساتھ لنکیجز ان کی بن رہی ہوتی ہے. Further we discussed about promise and pitfalls of exporting, کہ آپ کو کیا کیا promises کرنے پڑتے ہیں when you are making export, اور اس کے اگینسٹ آپ کو کیا ایشوز arise ہو سکتے ہیں, کیا کیا problems آپ کے arise ہو سکتے ہیں. We discussed this in detail. Then we discussed about improving export performance, کس طرح export performance کو بہتر کیا جا سکتا ہے. We discussed in detail. Then we had an MCQs question. MCQs question کے تھرو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح آپ کے وہ جو پوائنٹس 4 پوائنٹس دیے گئے تھے وہ آپ کی ایکسپورٹ پرفارمنس کو کیسے بہتر کرنے کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں. اس میں ہم نے تھوڑا سا ایک کوشچن ڈالا تھا. دین وی ہیڈ این انٹرنیشنل کمپیریزن, انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں ہم نے اس کو دیکھا. اینڈ دین انفارمیشن سورسز. اب ڈفرینٹ کنٹریز میں ویب سائٹس بھی بنی ہوتی ہیں, یا پھر ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر گورنمنٹ ہیو اسٹیبلشڈ اسپیسیفک ڈپارٹمنٹس. دیز اسپیسیفک ڈپارٹمنٹس
provide information to the exporters or the importers, even for the both, کہ آپ کے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں, کون کون سی آپ کے پاس کس انڈسٹری میں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری ڈیٹیل ایک یا تو اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کرتا ہے یا پھر ڈفرینٹ گورنمنٹ کے جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے پر یہ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. یہ پبلکلی اویلیبل ہوتی ہے, ہر کوئی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. تو یہاں پہ ایک بہتر سورس ہوتا ہے انفارمیشن کلیکٹ کرنے کا آپ کی اپرچونٹیز کے لیے, مارکیٹس کے لیے, آپ کے اوور آل جو ایک کنڈیشن ہوتی ہے, کنٹریز کے نارمز, ویلیوز, ان کی جو کلچر ہے, ان سب کو ان جو ویب سائٹس ہوتی ہیں, ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہیں. Then we had seen utilizing export management companies. There are a lot of consulting companies providing such kind of information. وہ آپ کو پوری ڈیٹیلڈ انالیسس کر کے دیتی ہیں, آپ کے ایکسپورٹ کو مینیج کرتی ہیں, سارا درمیان میں جتنے بھی لنکیجز ہوتے ہیں ان سب کو وہ آپ کو ان کی ڈیٹیل, ان کی ڈیلنگ سب کی سب آپ کو کر کے دی جاتی ہے. So that was all about we discussed in our previous lecture, lecture number 22. Now we have to come up in lecture number 23 کہ آپ نے جو پڑھا ہے ایکسپورٹ جو مینجمنٹ فرمز ہوتی ہیں آپ کو کس طرح وہ مینیج کر کے دیتی ہے, اس کے اگینسٹ فیس چارج کرتی ہیں اپنی, یا ان کا پروفٹ مارجن ہو سکتا ہے. اٹ ڈیپینڈز اپان دیئر کانٹریکٹ, کہ آپ کے درمیان میں جو کانٹریکٹ ہے, جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں اس کے مطابق وہ ساری ساری ڈسکس کی جاتی ہے. تو فردر وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دس دیٹ ٹو ریڈیوس دا رسک آف ایکسپورٹنگ. آپ کو ظاہر پرابلم ہو سکتا ہے, فیلئر ہو سکتا ہے, آپ کا کسٹم کا پرابلم ہو سکتا ہے, آپ کی وہاں پہ مارکیٹ کے ایشوز ہو سکتے ہیں, وہاں پہ پرائس یا کمپیٹیٹرز. there are a lot of things that affect on your export. So to reduce the risk of exporting, firm should, number one, hire an EMC. ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کیا ہے یہ ایکسپورٹ مینجمنٹ آپ کی جو فرمز ہوتی ہیں. Our export consultant to help identify opportunities, وہ جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا, identify opportunities and navigate through the tangled web of paper work. آپ نے اس سارے کے سارے جو کام آپ نے کرنا ہے اس کا پیپر ورک بنانا ہوگا. مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کر لی, اس کو پھر آپ نے جاٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا پیپر کے اوپر, پراپر اس کا ہوم ورک کر رہے ہیں. اینڈ ریگولیٹ سو آفن انوالوڈ ان ایکسپورٹنگ. ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے, آپ نے ہر چیز کا ہوم ورک کرنا ہوتا ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کسی کنٹری کی ڈیموگرافک کے بارے میں پتہ نہیں ہے آپ کو, ان کی کلچرز کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے, نارمز کے بارے میں پتہ نہیں ہے, ان کے ٹیسٹ اور پریفرنسز کے بارے میں جب آپ کو نہیں پتا, تو دس از مچ بیٹر ٹو ہائر اے کمپنی, اے کنسلٹنگ فرم, ایکسپورٹ کنسلٹنٹس اور ایکسپورٹ مینجمنٹ کمپنیز. یو شوڈ ہائر دیم. آپ ان کو ہائر کریں اس کنٹری کے اندر, ان سے ایڈوائس لیں, ان سے سارے کا سارا کام کروائیں, اور اس کے بعد پھر وہاں پر آپ ایکسپورٹ کریں. آپ کا رسک کا فیلئر اس سے اچھا خاصا ریڈیوس ہو سکتا ہے. دین یو ہیو ٹو فوکس آن ون اور فیو مارکیٹس ایٹ فرسٹ. آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ نے فار ایگزامپل یو آر لیونگ ان جاپان, یو ہیو اسٹارٹڈ ٹو ایکسپورٹ یور پروڈکٹ ان پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, چائنا, انڈیا, جتنے بھی مالدیوز, یا آپ کے پاس انڈونیشیا ہے, ملیشیا, آپ ساری کی ساری ایٹ اے ٹائم وہاں پر ایکسپورٹ نہ شروع کر دیں. یو جسٹ ٹارگیٹ ون اور فیو مارکیٹس. آپ پاکستان کو ٹارگیٹ کر لیں اف یو آر مینوفیکچرر آف جاپان, آپ ٹارگیٹ کر لیں پاکستان اور انڈیا کو. ڈونٹ گو فار اے لارج نمبر آف مارکیٹس, کیونکہ آپ سب کو ڈیل کرنا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پائلٹ ٹیسٹ کریں ان کنٹریز کے اندر, اس کے بعد پھر کریں. تو سیم آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, کیونکہ پاکستان کی اکثر ایگریکلچر پروڈکٹس یورپ کے اندر جاتی ہیں. وہاں پر آپ کے جو کینوز ہیں, آپ کے بینگوز ہیں, your rice, these are all exported in Europe and US markets. So this is much better for you to identify single or a few markets. Few markets mean 2 یا 3 countries کو آپ دیکھیں اور وہاں پر اپنی پہلے ایکسپورٹ کریں. This would be your prototype. This would be your pilot testing to make your large number of export in different countries. آپ کو جب پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ہمارے پاس
ایکسپورٹ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, ہماری پروڈکٹس کی ڈیمانڈ یہاں پر اویلیبل ہے. سو یو ول اسٹارٹ ایکسپورٹنگ لارج کوانٹٹی ود دا مور مارکیٹس, بجائے اس کے کہ آپ 10-12 کنٹریز میں اکٹھے بھیجیں اور یو گو ان دا فیلئر. سو دس از بیٹر فار یو ٹو ٹرائی ان ون اور few markets. Then enter a foreign market on a fairly small scale. Again, this is a very important point. آپ ایک بڑے کوانٹٹی میں یا ایک لارج اسکیل پہ ایکسپورٹ نہیں کر رہے, کیونکہ جب آپ فرسٹ ٹائم انیشیٹ کر رہے ہیں تو فرسٹ ٹائم جب آپ انیشیٹ کرتے ہیں تو آپ بڑے اسمال اسکیل پہ کرتے ہیں, آپ چیک کرتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہوں گے. آف کورس یو فائنڈ اے ویری گڈ اپرچونٹی, لیکن دس کوڈ بی دا پاسبلٹی کہ آپ جب لارج نمبر میں ایکسپورٹ کریں یور پروڈکٹ مائٹ ناٹ بی ایکسیپٹیبل, لوگوں کے ڈفرینسز, ان کی پریفرنسز دیٹ مائٹ کوڈ بی چینجڈ, تو یہ پاسبلٹی ہے. سو دس از بیٹر فار یو ٹو اسٹارٹ ایکسپورٹنگ یور پروڈکٹس ان اے فیئرلی اسمال اسکیل ٹو ریڈیوس دا کاسٹ آف اینی سبسیکوینٹ فیلئرس, بجائے اس کے کہ آپ بہت زیادہ تعداد میں اپنی پروڈکٹس کو لارج کوانٹٹی میں آپ بھیج دیں. تو دس از بیٹر فار یو ٹو ایکسپورٹ یور پروڈکٹس ان اے اسمال کوانٹٹی. سو if there is any failure of your export, you have to bear a small loss rather than you have to bear a huge loss that could affect even on your own country as well. آپ کا جو ایک سروائیول ہے, آپ کی کمپنی کا سروائیول ہے, that could be affected with a large scale failure. تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. Then recognize the time and managerial commitment involved. You need to be very careful about the time of your export. آپ کس وقت ایکسپورٹ کریں گے. If you export your products in far away countries, then it will take a lot of time. درمیان میں جو شپمنٹ ہوتی ہے وہ اچھا خاصا ٹائم لے لیتی ہے. Even if you export your products in US from Pakistan, then it takes at least 2 to 3 months to reach at a final destination. So you just start working and think that how much time it will take. آپ اس ٹائم سے پہلے اپنا سارا کام کمپلیٹ کر لیں, بینکس کے ساتھ ڈیل کریں, جو بھی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں ان کے ساتھ ڈیل کریں, اس کے بعد آپ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں, تاکہ جب سیزن سٹارٹ ہو تو دیٹ پروڈکٹ وڈ بی اویلیبل ان دیٹ مارکیٹ. فار ایگزامپل پاکستان میں ٹیکسٹائل, اگین دس از اے ویری گڈ ایریا فار ایکسپورٹ ان پاکستان. تو جو جتنے بھی ٹیکسٹائل مینوفیکچررز ہیں دے آلویز کیئر اباؤٹ دا ٹائم پیریڈ, کیونکہ آپ کے پاس جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ دے آر سیزنل بیسڈ. کچھ گرم کپڑوں کی ہوتی ہے, کچھ آپ کے پاس فیئرلی جو آپ کے کپڑے ہوتے ہیں, کلوتھز ہوتے ہیں, ان کے لیے ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے. ایکسپورٹرز مسٹ بی کیئرفل دا ٹائم. اگر آپ فار ایگزامپل ونٹر کے جو کلوتھز ہیں وہ آپ سمر میں بھیج دیں اور سمر کے ونٹر میں بھیج دیں, دین واٹ از دا بینیفٹ؟ پیپل ول نیور بائی دیٹ. تو اس لیے آپ اکثر بھی دیکھتے ہوں گے اف یو لیو ان اربن ایریاز کہ جب بھی سیزن کلوز ہوتا ہے تو سیل لگتی ہے, اچھی خاصی ایک بڑی اسکیل پر سیل لگا دی جاتی ہے, تاکہ جو پرانا مٹیریل ہے, جو پرانے پروڈکٹس ہیں ان کو سیل آؤٹ کر دیا جائے. پھر نیا ٹرینڈ کے ساتھ نئی پروڈکٹس آئیں گی تو ان کو پھر بعد میں سیل آؤٹ کیا جاتا ہے بیسڈ اپون دا سیزنز. سو ٹائم از ویری امپورٹنٹ, پلس مینیجیریل کمٹمنٹس. آپ کی جو مینیجیریل کمٹمنٹ ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کتنا آپ مینیجیریل انوالومنٹ آپ شو کرتے ہیں, آپ نے پراپر طریقے سے اس کو اپنے بزنس کو مینیج کرنا ہے. ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے پارٹ ٹائم. آپ نے پراپر اس کو کمٹمنٹس کو پورا کرنا ہوتا ہے. ادروائز یو کوڈ گو ان دا فیلئر آف یور ایکسپورٹس. دین ڈیولپ اے گڈ ریلیشن شپ ود دا لوکل ڈسٹریبیوٹرز اینڈ کسٹمرز. دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. کیونکہ جب آپ لوکل جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں یا کسٹمرز ہیں ان کے ساتھ اگر آپ ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کریں گے تو ہو ول سیل یور پروڈکٹس اینڈ ہو ول بائی یور پروڈکٹس. اب جب آپ کے پاس لوکل ڈسٹریبیوٹرز اچھے ہیں, ان کے ساتھ آپ کے گڈ ریلیشن شپس ہیں, فیوریبل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ نے ان کے ساتھ ریلیشن شپس بنائے ہیں, تو دین
their products would be easily sellable in the market. آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کا کسٹمر آپ کی پروڈکٹس کو پرچیز کرے گا, وہ آپ کی پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کر کے پرچیز کرے گا. اب جو ڈسٹریبیوٹر ہوگا, لوکل ڈسٹریبیوٹر, وہ آپ کی پروڈکٹ کو ایزیلی ایکسیسیبل بنائے گا کسٹمرز کے لیے. اور اف یو ہیو اے گڈ ریلیشن شپ ود یور کسٹمرز, دین یور کسٹمر ول فائنڈ یو ٹو پرچیز یور پروڈکٹس. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں. جب آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ڈسٹریبیوٹرز اور کسٹمرز کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن شپس ڈیولپ کر کے رکھنے ہوتے ہیں. دین یو ہیو ٹو ہائر لوکلز ٹو ہیلپ اسٹیبلش ا پریزنس ان دا مارکیٹ. جو وہاں کے لوکلس ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے بڑے اچھے ریلیشن شپس ڈیولپ کرنے ہیں تاکہ آپ مارکیٹ میں پریزنٹ رہیں, آپ کی پریزنس شو ہو. تو آپ نے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے ریلیشن شپس بنا کے رکھنے ہیں. بی پرو ایکٹیو, دس از اگین اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ڈونٹ بی ری ایکٹیو. آپ نے فرسٹ ونر کا پرائز لینا ہوتا ہے. جو پائنیئر انٹری ہو گئی اس کے بعد پھر آپ انجوائے کرتے ہیں. اب اکثر میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوتا ہوں نیسلے کی, کہ نیسلے نے بیوریجز میں پاکستان کے اندر اپنا ایک برانڈ نیم بنایا جسٹ بیکاز آف being a proactive introducer of these products. Now people rely that if you will buy the products of Nestle, these could be very healthy, very neat and clean, and this could be very hygienic. کہ آپ اس کو سوچے سمجھے بغیر بھی ان بیوریجز کو استعمال کرنا شروع کر دیں, کیونکہ نیسلے نے فرسٹ انٹری کی, پرو ایکٹیو ہوا اور اس کے بعد فوراً ہی اس نے اس کا بینیفٹ لیا. اب دیکھیں کہ ان کی مارکیٹ میں کون کون سی پروڈکٹس اویلیبل ہیں. دیئر بیوریجز, جوسز ان کے اویلیبل ہے, یوگرٹ ان کی اویلیبل ہے, رائتا ان کا اویلیبل ہوتا ہے. باہر سے تو نہیں لے کے آتے, سوئٹزرلینڈ سے تو نہیں لے کے آتے, بٹ دے کنسیو دا آئیڈیا, دے انڈرسٹوڈ دیٹ آئیڈیا اینڈ دین دے ڈیولپڈ دیٹ آئیڈیا ان ٹو پراپر فزیکل فارم. پھر اس کے بعد بینگ اے پرو ایکٹیو دے اسٹارٹیڈ ٹو لانچ کلین واٹر, پیور ڈرنکنگ واٹر. اب نیسلے پاکستان کے اندر ایک برانڈ ہے. کیوں؟ اب یہاں پر میں ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دے آر دا انیشیٹرز آف دیز کائنڈ آف پروڈکٹس. اس کے بعد ان کے فالوورز ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ نیسلے کی پروڈکٹس, دیز آر ایکسپینسو پروڈکٹس ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کمپنی. دا ریزن از دیٹ کہ they have created a very good image in the mind of customers, کہ customers جب بھی پرچیز کرے گا اس کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ these products are very healthy and very hygienic. اس سے آپ کی جو جرمز اور جو باقی پرابلمس ہوتے ہیں وہ اس سے پاک ہوتی ہے. اس کے اندر کوئی ان ہائیجینک انگریڈینٹس نہیں ہوتے. یہ ریزن ہوتی ہے. اب they were proactive and then they are getting benefits. آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیجئے گا, ایون اف یو گو ان دا مارکیٹ یو سی کہ باقی کمپنیز کی پروڈکٹس اتنی ایکسپینسو نہیں ہیں جتنی نیسلے کی پروڈکٹس ہیں. سیم از دا کیس ود آٹو موبائلس, کہ کئی کمپنیز نے اپنا برانڈ نیم بنایا اور اس کے بعد اس کا بینیفٹ لیا انہوں نے, اور اسٹل دے آر ٹیکنگ دا بینیفٹ آف دیٹ بینگ اے پرو ایکٹیو. اور بہت سی کمپنیز ہیں, اف یو لک ایٹ ان دا مارکیٹ, گو ان اے ویری بگ اسٹور, میگا اسٹورز پر جائیں آپ کو وہاں پر اندازہ ہو جائے گا, میکرو میں جائیں, میٹرو پہ جائیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انیشیٹرز آلویز ٹیک ایڈوانٹیج. فرسٹ انہوں نے رسک تو لیا, بینگ اے پرو ایکٹیو, لانچنگ اے پروڈکٹ, بڑی اگریسو ایڈورٹیزمنٹ کی, اینڈ دے گاٹ این امیج ان دا مائنڈ آف دا کسٹمرز کہ آپ یہ پروڈکٹس, جس کی بھی جو بھی پروڈکٹ ہوگی آپ اس کمپنی کی لیں گے تو وہ آپ کو بہت اچھی پروڈکٹ ملے گی, اور جو چیز اس کے اوپر ہوگی وہ اندر بھی اسی کے جو باہر لکھی ہوتی ہے وہی اس کے اندر بھی ہوگی. وی ڈونٹ نو, بینگ اے لے مین, مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے اندر کے انگریڈینٹس کا, میں صرف باہر ہی پڑھوں گا اور آئی وڈ بی ویری سیٹسفائڈ کہ وٹ ایور دے آر مینوفیکچرنگ, وٹ ایور دے آر پروڈیوسنگ, دیٹ کوڈ بی دا سیم ان سائڈ دا بوٹل, ان سائڈ دا ریپ, وٹ ایور اٹ از, ہم اس کو بلائنڈلی ایکسپٹ کریں گے بیکاز دے ہیو کریٹڈ اے گڈ امیج
in the market. So then consider local production as well. آپ نے جب ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ سے ریلیونٹ کوئی لوکل پروڈکشن بھی ہے کہ نہیں. لوکل پروڈکشن ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے وہ پرابلمٹک ہو جائے, پرابلم پھر آپ کے لیے کریٹ ہو سکتے ہیں یہاں پہ. سو یو شوڈ آلسو تھنک اباؤٹ دا لوکل پروڈکشن ایز ویل. سو all these factors, if you see کہ آپ نے کوئی ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے فوکس آن ون اور فیو مارکیٹس تاکہ آپ بڑے فیلئر سے بچ سکے. دین اینٹر ان اے فارن مارکیٹ ایٹ اے فیئرلی اسمال اسکیل ٹو اوائڈ اور ٹو ریڈیوس دا لارج فیلئر. دین ریکگنائز دا ٹائم, دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ غلط ٹائم پہ آپ کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں گے تو وہ آپ کی پروڈکٹ مارکیٹ میں سیل ہی نہیں ہو سکتی. دین ڈیولپ اے گڈ ریلیشن شپ ود دا ڈسٹریبیوٹرز, کسٹمرز, ہائر لوکلز ٹو ہیلپ اسٹیبلش اے پریزنس ان دا مارکیٹ اینڈ بی پرو ایکٹیو. اینڈ فائنلی کنسیڈر لوکل پروڈکشن. اب یہاں پر اس چیز کے دو کانسیپٹ آ سکتے ہیں جو لاسٹ پوائنٹ ہے. ون از کہ وین یو آر ایکسپورٹنگ پروڈکٹ یو شوڈ آلسو کنسیڈر دا لوکل پروڈکشن ایز ویل. اس سے پہلے تو آپ کو میں نے کمپٹیشن کے پرسپیکٹو میں بتایا. دوسرا پرسپیکٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اف یور پروڈکٹ could be acceptable in large scale in that foreign market, then you could also think about that we can install a plant over there and then we should also produce locally that product in the name of our own company. تو یہ بھی possibility ہو سکتی ہے وہاں پہ. Export and import financing over time, and see کہ جب آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو still you need financing. When you are importing, of course you need financing. So over time various mechanisms for financing exports and imports have evolved in response to a problem that can be particularly acute in international trade. Because if you export any product in the other country, ہو سکتا ہے جو امپورٹر ہے وہ آپ کو پے نہ کرے, جو آپ سے پروڈکٹ امپورٹ کر رہا ہے. جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں جن کو آپ پروڈکٹس بھیج رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو جو پیمنٹ ہے اس کی وہ نہ کرے. یہاں پر آپ کے لیے بڑے ایکیوٹ قسم کے, بڑے سیویئر قسم کے پرابلم ہو سکتے ہیں فائنینسنگ کے حوالے سے. سو دا لیک آف ٹرسٹ دیٹ ایگزسٹ وین ون مسٹ پٹ فیتھ ان اے اسٹرینجر. یہاں پر لیک آف ٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو اسٹرینجر ہے, بیکاز اف یو آر ان یو کے اینڈ یو آر ایکسپورٹنگ یور پروڈکٹس ان پاکستان, دین پاکستان could be the stranger or the person who is importing products or the distributors that is taking your products to sell out in the market. He or she is your distributor. وہ آپ کے لیے stranger ہے. Same is the case with the other countries when a textile manufacturer exporting products in UK or US, then the distributor in US or UK could be the stranger. So you have to trust on that. جب ٹرسٹ کی بات آتی ہے تو پھر آپ کے پاس فیلئر آف ٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے, پھر آپ کے لیے لیک آف ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں جو آپ نے ایکسپورٹ کی ہیں دوسرے کنٹری کے اندر, وہ جب آپ کو فنڈز نہیں ملیں گے, جب آپ کو وہ اس کی سیل پرائس واپس نہیں ملے گی, آپ کو ریونیوز نہیں ملیں گے, تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی اپنی کمپنی بڑے پرابلمس میں آ سکتی ہے. سو یو ہیو ٹو ٹرسٹ تو آپ کو کرنا پڑے گا. لیک آف ٹرسٹ بھی ڈیفینیٹلی ہے, اسٹرینجرز پر آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے فائنینسنگ کے حوالے سے. What is basically a lack of trust? Lack of trust says many international transactions are facilitated by a third party, normally a reputable bank. اب اس لیک آف ٹرسٹ کو جو آپ نے ختم کرنا ہے, of course lack of trust exists کہ if I export any product in US, then who will give me the guarantee that after receiving that product, my price of that product, my revenue would be will be back in my country. آپ کو کیا اس میں ٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ How you could be guaranteed کہ آپ کا جو امپورٹر ہے, جو آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہے, وہ آپ کو گارنٹی دے گا کہ
آپ نے جو بھی پروڈکٹ بھیجی ہے آپ کو اس کی پیمنٹ ملے گی. So to facilitate such kind of transactions, normally the importers and exporters, they involve in an agreement and they bring a reputable bank as a third party. کیسے کام ہوتا ہے, کیسے کیا جاتا ہے, we will explain later on. But the point is, to remove that lack of trust, you have to bring a third party who will give guarantee to the exporter that whatever you are exporting your product in the other country, foreign country, your revenue, the price of that products would be given back to you. And that guarantee is provided by the reputable bank. کوئی بھی درمیان میں بینک ہوتا ہے, ایز اے تھرڈ پارٹی انوالو ہوتا ہے اور وہ آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ ایکسپورٹر کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو واپس کی جائے گی. اینڈ بوتھ پارٹیز, امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر, مے بی دا ڈسٹریبیوٹرز, دے کمس ان دیٹ کانٹریکٹ. بائی including the third party, an element of trust is added to the relationship. So when you enter in this kind of agreement between a reputable bank, so this will add up a trust level کہ اگر ڈسٹریبیوٹر آپ کی پروڈکٹس کی پرائسز نہیں پے کرے گا تو آن بہاف آف دیٹ وہ بینک اس کو پے کرے گا. اب یہاں پر درمیان میں کچھ کوشچن ارائز ہوتے جا رہے ہیں. وہ کوشچن کیا ہے کہ بینک کیوں پے کرے گا؟ وائی اے بینک وڈ پے دا ریونیو اور اے پرائس آف دا پروڈکٹس ایکسپورٹڈ بائی دا ایکسپورٹر کیوں کرے گا اگر اس کو امپورٹر یا ڈسٹریبیوٹر پے نہیں کرتا؟ یہاں پر کوشچن ہے. یہ کوشچن ڈیفینیٹلی ارائز ہوتے ہیں تو پھر دونوں پارٹیز کو درمیان میں پراپر کسی نہ کسی طریقے سے بائنڈنگ دی جاتی ہے. اب وہ بائنڈنگ آپ کو دونوں ایکسپورٹر اور امپورٹر یا ڈسٹریبیوٹر کو درمیان میں بائنڈ کرتی ہے کہ آپ کو آپ کی پرائس ملے گی اور دوسرا آپ کو جو اسپیسیفائڈ پروڈکٹس بتائی گئی ہیں وہ ملیں گی. سو دس از اے کمپلیٹ پروسیس. وہ پروسیس آپ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر فردر ایگریمنٹس کے تھرو چلتے ہیں تو پھر درمیان میں ایک ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے, ایک گڈ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کا لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ چلتا رہتا ہے. کیونکہ ایک پرسن بزنس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے, ایک کیریکٹرسٹک یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ رکھنے ہوتے ہیں. بزنس یہ نہیں ہے کہ اف یو ڈو اے ون ٹرانزیکشن دین یو وائنڈ اپ یور بزنس. بزنس از آلویز ڈوئنگ, ہمیشہ کیا جاتا ہے. جب آپ یہ سوچ کر بزنس کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ گڈ ریلیشن شپ رکھنے ہیں اور اس کو اپنی پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنی ہے تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی بھی ڈسٹرسٹ والا کام نہیں کریں گے. اور جب ڈسٹریبیوٹر ہے یا امپورٹر ہے وہ پروڈکٹس باہر سے منگوا رہا ہے تو ایکسپورٹر کے ساتھ وہ کبھی بھی ڈسٹرسٹ والا کام نہیں کرے گا, بیکاز importer or a distributor is actually doing a business. کیونکہ continuation of business will give you the revenue, will give you the profit. بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی ٹرانزیکشن کریں, that's it. آپ کی مارکیٹ میں ریپیوٹ بھی ختم ہوگی, آپ کا کمپیٹیٹر اس کا بینیفٹ لے گا, آپ اس کو سیل نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور اس کو سیل آؤٹ کر دے گا. So the basic concept is that کہ there should be a continuing business with the good relationships. So this is basically a trust level. یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بریف بتا دوں کہ کس طرح یہ سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا. If you see a picture on this PowerPoint, it starts from here, from a point 1. This is a point 1. Importer obtains bank promise to pay on importer's behalf. اب یہاں پر درمیان میں کیا ہوا کہ importers obtains bank promise to pay on behalf of importers. اب یہاں پر کوئی بھی پرسن امپورٹ کر رہا ہے پروڈکٹس کو تو بینک سے یہ گارنٹی دلواتا ہے ایکسپورٹر کو کہ اگر میں نہ پے کر سکا تو بینک میری بہاف پہ پے کر دے گا.
تو دس سیمس ورکیبل کہ یہاں پر امپورٹر اگر نہ پے کر سکا تو ڈیفینیٹلی بینکس آر آلویز دیئر, بینک فیسیلیٹیٹ, بینک گیو گارنٹی, بینکس کے پاس تو ہوتا ہی پیسہ ہے, پبلک منی ہوتی ہے, دے آر اسٹیبلشڈ بیسڈ اپون دا فنڈنگس, وہ ڈپازیٹرز کا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, تو ان کا کوئی مینوفیکچرنگ کا تو بزنس ہوتا نہیں ہے, ان کے پاس فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں. تو اگر امپورٹر پے نہیں کر سکا تو پھر امپورٹر کا بینک پے کرے گا. نمبر 1, یہاں سے لیک آف ٹرسٹ کو آپ ریموو کر رہے ہیں. ایکسپورٹر کو اب ٹرسٹ آ گیا کہ دس از بیسیکلی ریپیوٹیبل بینک, اور یہ جو ریپیوٹیبل بینک ہے اس کی ایک مارکیٹ میں ورتھ ہے, اگر اس نے پے نہ کیا تو اس کی ورتھ خراب ہوگی, سو آئی شوڈ ریلائی آن دیٹ بینک. آپ کو ریلائی پھر کرنا پڑے گا, جس سے لیک آف ٹرسٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, بینکس پرومسز ایکسپورٹر ٹو پے آن بہاف آف امپورٹر. اب یہاں پر بینک آ گیا ہے, وہ کہتا ہے کہ بینکس پرومسز ٹو ایکسپورٹرز. اب یہاں پر وہ جو بینک ہے وہ پرومس کر رہا ہے کہ ایکسپورٹر کو پے کیا جائے گا آن بہاف آف امپورٹر. اب دونوں چیزیں آ چکی ہیں. امپورٹر کا بینک کیا کر رہا ہے, وہ یہاں پر ایک گارنٹی دے رہا ہے کہ پے کرے گا امپورٹر کا بینک, اور وہاں پر وہ بینک پرومس کر رہا ہے کہ if importer will not pay, I will pay on behalf of that importer. درمیان میں یہاں پہ پھر بینک کی انوالومنٹ ہو گئی ہے. آپ کے پاس فرینچ امپورٹر اور امریکن ایکسپورٹر, یہ دو پارٹیز ہیں. امریکن ایکسپورٹ کر رہا ہے اور فرینچ امپورٹ کر رہا ہے. سو آپ کے پاس تھرڈ پوائنٹ کیا ہوا پھر, فرام ہیئر ایکسپورٹر شپس ٹو دا بینک ٹرسٹنگ بینکس پرومس ٹو پے. اب یہاں پر ایکسپورٹر جو ہے وہ پروڈکٹس کی شپمنٹ کروا رہا ہے, پروڈکٹس اکٹھی کی اس نے, پورٹ پر بھیج دی, ود دس ٹرسٹ کہ اف امپورٹر ول ناٹ پے اٹس بینک, ہز بینک ول پے آن بہاف آف امپورٹر. تو یہاں پر اس نے ٹرسٹ کیا, اور کیا ہوا کہ ایکسپورٹر شپس ٹو دا بینکس ٹرسٹنگ بینک ٹو پرومس ٹو پے. پھر فورتھ میں آپ کے پاس کیا ہوا, بینک پیز ایکسپورٹر. پروڈکٹس لانچ ہو گئیں, دے دی گئیں, تو بینک نے ایکسپورٹر کو پیمنٹ کر دی. سو بینک از سیٹسفائڈ, ایک پارٹ کمپلیٹ ہو گیا. بینک نے پیمنٹ کر دی, ایکسپورٹر کو اس کی پیمنٹ مل گئی, دیٹس اٹ. دوسرے نمبر پہ کیا ہوا پھر, آپ کا ففتھ پوائنٹ کیا ہے, بینک گیوز مرچنڈائز ٹو دا امپورٹر. اب جو پروڈکٹس ایکسپورٹ کی گئی تھی وہ امپورٹر کو نہیں دی گئی, وہ بیسیکلی بینک کو دی گئی ہیں. اب سسٹم کیا سٹارٹ ہوا, امپورٹر نے پرومس کیا بینک کو کہ آپ گارنٹی دیں ایکسپورٹر کو کہ اگر آپ کو پیمنٹ نہ کی تو پھر امپورٹر کا بینک پے کرے گا. اب بینک نے پرومس کیا ایکسپورٹر کو کہ اگر امپورٹر نہ پے کر سکا تو آئی ول پے آن بہاف آف امپورٹر. اب جب اس کو ایکسپورٹر کو گارنٹی مل گئی ہے کہ اس کی پروڈکٹ سیف ہیں, اس کے اگینسٹ اس کو پیمنٹ کر دی جائے گی, تو پھر ایکسپورٹر نے پروڈکٹس کی شپمنٹ کر دی, پورٹ پہ بھیجا اور ان کو دے دی. لیکن اس نے امپورٹر کو نہیں بھیجی, اس نے بیسیکلی بینک کو وہ پروڈکٹس بھیجی ہیں. جب بینکس کو وہ پروڈکٹس مل گئی, بینک نے اس کی بیہاف پہ پیمنٹ کر دی, امپورٹر کی بیہاف پہ پیمنٹ کر دی, پروڈکٹس لی اور ایکسپورٹر کو اس کی اماؤنٹ مل گئی. ناؤ ایکسپورٹر از سیٹسفائڈ ود دیٹ. پھر کیا ہوا کہ بینکس ریسیوز پروڈکٹس فرام دا شپنگ کمپنی. بینکس کو وہ پروڈکٹس مل گئی ہیں. اب بینک کیا کرے گا, بینک ول آسک فرام دا امپورٹر دیٹ یور پروڈکٹس آر اویلیبل ناؤ آن دا مے بی گوڈاؤن اور آن دا پورٹ یارڈ, جو بھی آپ کی یہاں پہ سی پورٹ ہے وہاں پر اویلیبل ہے. تو یو پے اینڈ یو کلیکٹ یور پروڈکٹس. اب پھر کیا ہوگا کہ جو امپورٹر ہے وہ بینک کو پے کرے گا, اور جو اس کی ریسیٹس ہوں گی وہ کلیکٹ کرے گا, اور وہ ریسیٹس شو کرے گا مے بی سی پورٹ کی اتھارٹیز کو, یا وٹ ایور دا اتھارٹیز آر انوالوڈ, ان کو وہ کرے گا.
ریسیٹ شو کرے گا اور وہاں سے وہ پروڈکٹ کلیکٹ کر لے گا. اب درمیان میں ساری کی ساری کہانی کیا تھی؟ سو دس واز بیسیکلی دا ہول اسٹوری کہ آپ نے درمیان میں ایک بینک کو انوالو کیا، امپورٹر اور ایکسپورٹر نے، اور بینک کی ایک کریڈٹ وردینس تھی، ٹرسٹ تھا، ایک ریپیوٹیبل بینک تھا جس نے گارنٹی دی ایکسپورٹر کو کہ اف امپورٹر ول ناٹ پے دین آئی ول پے یو آن بہاف آف دیٹ امپورٹر. لیکن بینک کو بھی تو ٹرسٹ کرنا ہے امپورٹر کے اوپر کہ جو پروڈکٹس آئیں گی وہ سائڈ سے ہی کہیں اس کی مینیپولیشن ہو اور پروڈکٹس لے لے، اس کے اگینسٹ بینک کو ہی صرف پے کرنا پڑ جائے. تو بینک پراپر اس کی فارمیلٹیز پوری کرتا ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن کرتا ہے تاکہ درمیان میں جتنے بھی پرابلمس ہیں اس کو وہ پراپر طریقے سے ڈیل کر سکے. اب یہاں پر دونوں پارٹیز کیونکہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، لیگل فارم میں کانٹیکٹ کر رہے ہیں، بائنڈنگز ہے لیگلی، سو دیٹ از وائی ایوری پارٹی از بائنڈ. اب یہاں پہ بینک ایسے کسی کو یہ ساری کی ساری گارنٹیز دے دیتا ہے، دے چارج اے فی. اب بینک درمیان میں جب ان کاموں میں شامل ہوا تو انہوں نے اپنا ایک سیپریٹ بزنس سٹارٹ کر دیا. اینڈ یو نو دیٹ کہ ود دا انسیپشن آف banks were involved with the borrowing and lending work, borrowing or lending of the type of total business. صرف اس پر ان کا ریلائے تھا، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں وہ کام کرتے تھے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وین دے saw that there is a need of different types of facilities to the business people, so they started to give these facilities against some charge, against the some fees or some other kind of benefits. اس کے بعد انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. If you look at on the balance sheet and income statement of banks, you will see that there are lot of things that were not the conventional type of banking. Now the banks are involved in such kind of businesses. ان سب میں وہ انوالو ہیں. اب کیوں انوالو ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا چل یہ رہا ہے کہ اس طرح کے بزنس سے بھی ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. اب بینکس جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں کس میں؟ ڈیفینیٹلی جو ان کا ایک کنونشنل ٹائپ کی بینکنگ ہوتی ہے، بارونگ اور لینڈنگ کی، وہ ان کا انٹرسٹ ریونیو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بینکس دے آر آلسو انوالو ان دا ٹریڈنگ ٹائپ آف بزنس. اب بینکس بھی ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ان کا ریونیو ہوتا ہے. دین اگین بینکس آر انوالو ان دا فی اینڈ کمیشن. دے چارج فی اینڈ کمیشن. کنسلٹینسی پرووائڈ کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کو، ایکسپورٹرز کو، اس کے اگینسٹ اپنی کمیشن چارج کرتے ہیں، اپنا فیس چارج کرتے ہیں، پرسنٹیج کے حساب سے بھی چارج کرتے ہیں، یعنی لمسم اماؤنٹ میں بھی چارج کرتا ہے. اٹ ڈیپینڈس بٹوین دا نیگوسیشنز آف پارٹیز. یہ سارے کے سارے اب کیا ہیں؟ دیز بیکم دا پارٹ آف بزنس. کہ بینک ایک سمپل ایگریمنٹ میں شامل ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور اس کا بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے کا سارا سسٹم ہوتا ہے. ناؤ دس کائنڈ آف فیسلٹیز ہیو گیون دا ڈفرنٹ ٹائپس آف بزنسز ٹو دا بینک. اب دیکھیں ایکسپورٹر اور امپورٹر کو آپس میں ملا دیا. ایکسپورٹر کو گارنٹی دے دی کہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں اس کا جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ آپ کو ملے گی. بینک نے گارنٹی دی، سو بینک گاٹ اے بینیفٹ، مے بی ان دا فارم آف فیس اور کمیشن، کسی بھی فارم میں اس نے لی، صرف اس کو گارنٹی دینے کے بدلے میں. اب ایکسپورٹر از سیٹسفائڈ، اس کے اگینسٹ اس کو اس کی اماؤنٹ ملے گی. اب امپورٹر، ظاہر ہے امپورٹر ایکسپورٹر دونوں ہی اب درمیان میں فی پے کر رہے ہیں. ایک نے گارنٹی دلوائی، فی پے کی، دوسرے نے گارنٹی لی اور اس کے اگینسٹ فی چارج کی بینک نے. اب دونوں کے درمیان جو ایز اے انٹرمیڈیری کام کیا اور اس کا بینیفٹ لے لیا. اب اس سارے کے سارے جو میں نے آپ کو ایک سٹوری بتائی ہے، دیٹ از پیورلی بیسڈ اپون اے لیٹر آف کریڈٹ. لیٹر وی آلریڈی نو کہ بینک گیو اے لیٹر آف کریڈٹ کہ بینک گارنٹی دے رہا ہے ادھار کی، ایک کریڈٹ کی، ان دا فارم آف لیٹر
کہ if the importer will not pay for your products, then I will take the responsibility and I will pay you on behalf of importer. تو اس کے لیے ایک فارمل سسٹم ایمرج ہوا which is called letter of credit. You might have already studied about it. اس کی جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ there are basically 4 parties involved: importer and exporter. یہ 2 parties we already know about it. Now we have also discussed about the bank. بینک بھی درمیان میں شامل ہے, تو a third party is emerged. لیکن لیٹر آف کریڈٹ میں 4 پارٹیز ہوتی ہیں. کیسے؟ ایک امپورٹر, دوسرا ایکسپورٹر, تیسرا امپورٹرز بینک اور چوتھا ایکسپورٹرز بینک. کیونکہ اب کوئی فار ایگزامپل پاکستان کی کمپنی ایکسپورٹ کرنا چاہ رہی ہے یو کے اندر, تو سیم بینک ڈزنٹ ایگزسٹ ان بوتھ کنٹریز. So that is why exporter has to contact with its own country's bank, importer has to contact with his country's bank. تو اس لیے یہاں پر 4 پارٹیز آ گئی. اب سیریل کیا سٹارٹ ہوئی کہ امپورٹر نے ریکویسٹ کی اپنے بینک کو کہ write a letter on my behalf that I will pay. اب ایک پارٹی کمپلیٹ ہوگی. دین امپورٹر کے بینک نے کانٹیکٹ کیا ایکسپورٹر کے بینک کو کہ آئی ول پے یو آن بہاف آف مائی امپورٹر. اب تیسری پارٹی بھی انوالو ہوگی. اس کے بعد جو ایکسپورٹر کا بینک ہے, ایکسپورٹرز بینک گیونگ گارنٹی ٹو دا ایکسپورٹر دیٹ امپورٹرز بینک از ریڈی ٹو پے آن بہاف آف امپورٹر, سو یو شوڈ بی سیٹسفائڈ کہ ہمیں جو اماؤنٹ آئے گی آئی ول پے یو. یہ اب ایکسپورٹر کا بینک ایکسپورٹر کو سیٹسفائی کر رہا ہے. 4 پارٹیز انوالو ہو گئی. سو لیٹ می اسٹارٹ فرام دس. لیٹر آف کریڈٹ از ایشوڈ بائی اے بینک ایٹ دا ریکویسٹ آف این امپورٹر. یہی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ پہلے آپ کی امپورٹر اور ایکسپورٹر کی ڈیل ہوئی, ایگریمنٹ ہوا, کانٹریکٹ ہوا, فارمل کانٹریکٹ ہوا. اس کے بعد جب یہ کانٹریکٹ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کی فوٹو کاپیز کروائی گئی, ان کو ٹیسٹ کروایا گیا. یہ پراپر ایک ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے اس کانٹریکٹ کی, اس کو فارملائز کرنے کے لیے. پھر اب ایکسپورٹر نے کہا امپورٹر کے بینک کو گیو می دا گارنٹی دیٹ اف آئی ول سینڈ یو دا پروڈکٹس یو ول پے می فار مائی پروڈکٹس. تو پھر امپورٹر کہتا ہے کہ دیٹ گارنٹی وڈ بی ریچ ٹو یو فرام مائی بینک. اب ایکسپورٹر نے کہا کہ اوکے فائن. اب امپورٹر ریکویسٹ کر رہا ہے اپنے بینک کو کہ رائٹ اے لیٹر آن بہاف آف می. اب یہاں پہ وہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ a letter of credit is issued by a bank at the request of an importer and states the bank will pay a specified sum of money to the beneficiary. Beneficiary کون ہے؟ ایکسپورٹر ہے. Normally the exporter on presentation of particular specified documents, کہ وہ ڈاکومنٹس جب مل جائیں گے تو اس کے بعد پھر ایکسپورٹر کو یا بینیفیشری کو پیمنٹ کر دی جائے گی. The main advantage of letter of credit is that both parties to the transactions are likely to trust a reputable bank even if they do not trust each other. ظاہر ہے امپورٹر ایکسپورٹر ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتا. اب امپورٹر ٹرسٹ کس طرح نہیں کر رہا؟ امپورٹر اس طرح ٹرسٹ نہیں کر رہا کہ جو پروڈکٹس اس نے کانٹریکٹ میں لکھوائی ہیں کہ دیز پروڈکٹس شوڈ بی ریچڈ ان مائی ہوم لینڈ, اب وہ پروڈکٹس اگر اس کے مطابق نہیں ہیں تو پھر امپورٹر کلیم کر سکتا ہے کہ جی میں آپ کو اس پروڈکٹ کی پیمنٹ کروں گا جو میں نے آپ سے کانٹریکٹ میں کی تھی. اب وہ پروڈکٹ تو ہے ہی نہیں, دین وائی شوڈ آئی پے. سو اٹ مینس کہ ایکسپورٹر کو بھی پھر گارنٹی دینی پڑے گی امپورٹر کو کہ جو آپ کا میرا کانٹریکٹ ہوا ہے جن پروڈکٹ کا, میں آپ کو وہی بھیجوں گا اور اس کے بدلے میں پھر آپ نے مجھے پیمنٹ کرنا ہوگی. تو میں نے یہ ساری آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے کہ دیٹ اسٹارٹس ویئر اٹ اسٹارٹس فرام the importer to importers bank, then importers bank contact to the exporters bank, and then exporters bank give guarantee to the exporter. یہ پوری کی پوری سیریل ہوتی ہے 4 لوگوں کی, 4 پارٹیز کی. اب یہ سسٹم کیسے ہے؟ لیٹ می گیو یو اگین اے بریفنگ اباؤٹ اٹ. کہ پارٹیز کا ایکسپورٹر اور امپورٹر کا کانٹریکٹ ہوا, ڈاکومنٹیشن ہوگی, اس کی پراپر ڈیٹیل مل گئی. اب
امپورٹر نے کانٹیکٹ کیا اپنے بینک کے ساتھ, بینک نے 4 لیٹرز بنائے. اب 4 لیٹرز بنے, ایک امپورٹر کے پاس رہے گا, ایک امپورٹر کے بینک کے پاس رہے گا, 2 فردر لیٹرز اور بنے. اب امپورٹرز نے دونوں لیٹرز کس کو بھیج دیے؟ ایکسپورٹر کے بینک کو. اب ایکسپورٹر کا بینک ایک ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھے گا اور ایک ایکسپورٹر کو دے دے گا کہ یہ آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا, یہ امپورٹر کے بینک نے لیٹرز بنا کے دیے, اب یہ آپ کے پاس پہنچ گئے. جو ہی اس کے پاس وہ لیٹر پہنچے گا سیٹسفیکشن کا کہ ایکسپورٹر جو میرا ایکسپورٹر ہے وہ پے کر دے گا مجھے, کیونکہ ایکسپورٹرز بینک از سیٹسفائیڈ فرام دا امپورٹرز بینک, تو اب یہاں پر جو پروڈکٹس ہیں اس کی کلیکشن شروع ہو جائے گی ایکسپورٹر کے لیے, وہ ریڈی ٹو سینڈ ہوں گے. جب ان کو ان کی شپمنٹ کر دی جائے گی تو اب امپورٹر اور ایکسپورٹر کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹیشن کی ٹرانزیکشنز نہیں ہو رہی, کوئی ڈاکومنٹس ٹرانسفر نہیں ہو رہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ جو امپورٹر ہے اب وہ پروڈکٹس کلیکٹ نہیں کر سکتا. کیوں کلیکٹ نہیں کر سکتا؟ کہ جب تک ایکسپورٹر پراپر انوائسز اس کو دے نہیں دے گا, وہ اب ڈائریکٹ ایکسپورٹر اس کو انوائسز نہیں دے گا. اب ایکسپورٹرز نے ڈاکومنٹس بنائے, ڈیٹیلز اور پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر دیا. اب وہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے بینک کو دے گا, ایکسپورٹرز بینک کو. اب وہی ڈاکومنٹس پھر سرکولیٹ ہوں گے کس کے پاس؟ امپورٹر کے بینک کے پاس. جب پروڈکٹ شپمنٹ ہو کر پہنچ جائیں گی امپورٹرز کی ہوم لینڈ میں یا سی پورٹ پہ, تو اب امپورٹر وہاں سے ڈائریکٹ ان کو کلیکٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ امپورٹر کا جو بینک ہے اس سے کیش کلیکٹ نہیں کر لے گا, کیونکہ ڈاکومنٹس سارے کے سارے امپورٹر کے بینک کے پاس اویلیبل ہیں. اب اس نے کیا کیا کہ امپورٹر نے پیمنٹ کی اور اس کے اگینسٹ اس نے ڈاکومنٹس کلیکٹ کر لیے. اب وہی ڈاکومنٹس جا کر شو کرے گا جو ایکسائز اینڈ ٹیکس, ایکسائز ہے یا کسٹمز ہیں, وہاں پر اس اتھارٹی کو شو کرے گا کہ میری یہ پروڈکٹس امپورٹ ہو کر آئی ہیں اور یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں. آفٹر سیٹسفیکشن آف دیٹ اتھارٹی دیز پروڈکٹس وڈ بی ہینڈڈ ٹو دا امپورٹر. اب یہاں پر امپورٹر کے پاس جب پیمنٹ آئی ہے تو اس نے وہ پیمنٹ ٹرانسفر کی ایکسپورٹر کے بینک کو, اور ایکسپورٹر کے بینک نے پھر وہ ایکسپورٹر کو پیمنٹ کر دی. تو یہ پوری کی پوری سیریل ہے, درمیان میں دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے بینک انوالو کیے اور اس کے بعد دونوں کا ٹرسٹ لیول ڈیولپ ہوا کہ درمیان میں بینکس ہیں, اگر امپورٹر پے نہیں کرے گا تو بینک اس کی بیہاف پہ پے کرے گا, اور بینک ڈاکومنٹس اس وقت تک نہیں دے گا امپورٹر کو جب تک کہ وہ کلیکٹ نہ کر لے اس سے سارے کے سارے کیش جو یہ اس کی اماؤنٹ تھی. جو سیکنڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے آپ کا, دیٹ از کالڈ اے ڈرافٹ. ڈرافٹ از آلسو کالڈ اے بل آف ایکسچینج, از دا انسٹرومنٹ نارملی یوزڈ انٹرنیشنل کامرس فار پیمنٹس. اس کو بھی یوز کیا جاتا ہے پیمنٹس کے لیے. اے ڈرافٹ از سمپلی این آرڈر ریٹن بائی این ایکسپورٹر instructing an importer or an importer's agent to pay a specified amount of money at a specified time. A side draft is payable on presentation to the drawee, while a time draft allows for a delay in payments, normally 30, 60, 90 or 120 days. یہ بھی اس طرح کا ہی ہوتا ہے, لیکن درمیان میں ایک فارمیلٹیز اس کے نہیں ہوتی. یہ اس وقت ہوتا ہے جب امپورٹر ایکسپورٹر کا ایک بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, درمیان میں پھر ان کو بینکس کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہاں پر آپ کو لیٹر آف کریڈٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, دونوں بڑے عرصے سے ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں امپورٹر ایکسپورٹر. تو سمپلی کیا ہوگا کہ اب یہاں پر ایکسپورٹر لیٹر لکھے گا کہ یو ہیو ٹو پے دس منی فار دیز کائنڈز آف پروڈکٹس, سو وٹ آئی ایم سینڈنگ. اب وہ جو بل آف ایکسچینج ہے وہ سینڈ کر دیا جائے گا امپورٹر کو, امپورٹر اس کو ایگری کرے گا, سائن کرے گا اور واپس ایکسپورٹر کو بھیج دے گا. اب ایکسپورٹر کے پاس وہ ڈاکومنٹ آ گیا. جو ہی اس کا ٹائم پیریڈ پورا ہوگا, 30 ڈیز کا تھا, 60 ڈیز کا تھا, 90 کا تھا, 120 کا تھا, تو ایکسپورٹر وہ پروڈکٹ, وہ جو بل آف ایکسچینج بنا ہوا تھا وہ پریزنٹ کرے گا امپورٹر کو اور کہے گا کہ ناؤ یو نیڈ ٹو پے. تو وہ پھر اس کو پیمنٹ کرے گا اور جو بل آف ایکسچینج ہے وہ کینسل ہو جائے گا کیونکہ اس کے اگینسٹ اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے. دین بل آف لیڈنگ. دا بل آف لیڈنگ از ایشوڈ ٹو دا ایکسپورٹر by the common
carrier transporting the merchandise. اب یہ بل آف لیڈنگ از ایشو ٹو دا ایکسپورٹر, یہ وہ ہے جو دیٹ از اے پارٹ آف بیسیکلی یور لیٹر آف کریڈٹ, کہ جو چیزیں ایکسپورٹر نے سینڈ کی ہیں, جو ایکسپورٹ کی ہیں, یہ اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے کہ یہ ساری ڈیٹیلز ہیں ان پروڈکٹ کی جو ایکسپورٹر نے ایکسپورٹ کی ہیں امپورٹر کو, تو ساری اس میں ڈیٹیل مینشن کی ہوتی ہے, اینڈ ایون دس از ایشوڈ بائی دا ایکسپورٹر. تو یہ کامن کیریئر کوئی بھی شپنگ کمپنی ہے اس کو دے دیا جاتا ہے جس میں مرچنڈائز کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے. سو اٹ سروز 3 پرپزز. اٹ از اے ریسیٹ, کہ یہ آپ اکثر کوئی پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو ایک ریسیٹ دی جاتی ہے. اٹ از اے کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے یہ. اینڈ دین اٹ از اے ڈاکومنٹ آف ٹائٹل, کہ جس کے پاس وہ ہوگا اس کی اونرشپ میں وہ پروڈکٹس ہوں گی. اب ایکسپورٹر نے لکھا, شپنگ کمپنی کو دیا, شپنگ کمپنی کے ٹائٹل میں آ گئی ہیں پروڈکٹس, شپنگ کمپنی نے وہی آگے ٹرانسفر کر دیا امپورٹر کو, تو اب امپورٹر کے وہ ٹائٹل میں پروڈکٹس آ گئی ہیں, تو اس کی بہاف پہ اب پیمنٹ کر دی جائے گی. اینڈ دس از اے پارٹ آف لیٹر آف کریڈٹ, ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو, کہ بل آف لیڈنگ وہ پارٹ ہوتا ہے, کیونکہ اب یہ جو بل آف لیڈنگ ہے یہ اس کی کاپی امپورٹر کے بینک کو جائے گی تھرو ایکسپورٹر اینڈ ایکسپورٹرز بینک. تو اب ٹائٹل اس کا ہے جس کے پاس وہ پروڈکٹس ہیں, جس کے پاس یہ بل آف لیڈنگ ہے. اب ظاہر ہے امپورٹر اپنی پروڈکٹس کو ریلیز نہیں کروا سکتا سی پورٹ سے انٹل انلیس کہ اس کے پاس جب تک یہ بل آف لیڈنگ نہ ہو. تو بل آف لیڈنگ اس کو تبھی ملے گا جب وہ اس کے اگینسٹ پیمنٹ کر چکا ہوگا بینک کو, اپنے بینک کو. تو اس کے پاس جب یہ بل آف لیڈنگ آ جائے گا, دیٹ وڈ بی شون ٹو دا شپنگ اتھارٹیز, ان کو شو کریں گے, اس کے بعد اپنی جو پروڈکٹس ہے اس کو ریلیز کر لیا جائے گا. Again, like a previous lecture, a question, MCQ's question. So, you have 4 choices: letter of credit, draft, bill of lading, and confirmed letter of credit. Confirmed basically letter of credit اور letter of credit میں فرق یہ ہے کہ letter of credit ایک simple ہوتا ہے, confirm میں you have to pay confirmed. اس میں defective ہوں products یا نہ ہو, یا اس کے مطابق ہوں یا نہ ہو, تو اس کے against payment آپ کو لازمی کرنا پڑتی ہے. So you have 4 choices, and what is the question? A, fill in the blank, is an order written by an exporter. اب یہ ایکسپورٹر لکھ رہا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اور ہم پیچھے ڈاکومنٹس پڑھ کے آئیں کہ کون کیا لکھتا ہے. Order written by an exporter instructing an importer to pay a specified amount of money at a specified time. اب آپ خود سوچیں کہ لیٹر آف کریڈٹ ایکسپورٹر لکھتا ہے؟ نو. ڈرافٹ, یا جس کو آپ بل آف ایکسچینج بولتے ہیں, بل آف ایکسچینج بولتے ہیں جس کو, یہ ہوتا ہے بل آف لیڈنگ ہوتا ہے, یا کنفرم لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے. اب لیٹر آف کریڈٹ تو ظاہر ہے ایکسپورٹر نہیں لکھتا. اس کے بعد بل آف لیڈنگ یہ ہوتا ہے, لیکن اس میں اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا. کنفرم لیٹر آف کریڈٹ, دس از جسٹ لائک اے لیٹر آف کریڈٹ. تو آپ کے پاس بل آف ایکسچینج ہی ڈاکومنٹ ایسا ہے جو ایکسپورٹر لکھتا ہے. دس از بیسیکلی این آرڈر ریٹن بائی دا ایکسپورٹر انسٹرکٹنگ این امپورٹر ٹو پے اے اسپیسیفائڈ اماؤنٹ آف منی ایٹ اے اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ. تو وہ اب اس کو کرنا پڑتا ہے. تو آپ کے پاس بل آف ایکسچینج یا ڈرافٹ, یہ اس کا صحیح آنسر ہے. ڈرافٹ از این آرڈر ریٹن بائی این ایکسپورٹر انسٹرکٹنگ این امپورٹر ٹو پے اے اسپیسیفائڈ اماؤنٹ آف منی ایٹ اے اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ. تو یہ آپ کا کوشچن تھا. سو دس از آل اباؤٹ اوور لیکچر نمبر 23. آئی ہوپ کہ یو مائٹ ہیو این انڈرسٹینڈنگ کہ ہم نے ایکسپورٹ اسٹریٹجی سے اسٹارٹ کیا اپنے لیکچر نمبر 23 کو, جسٹ کنیکٹنگ دا پریویس لیکچر نمبر 22 ان وچ وی ڈسکسڈ اباؤٹ دا ایکسپورٹ. ایکسپورٹس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا, کیا ہوتی ہے, اس کے درمیان آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, کیا پٹ فالز ہوتے ہیں, اس کے کیا پرومسز ہوتے ہیں. دین وی اسٹارٹیڈ ود دا ایکسپورٹ اسٹریٹجی, جس میں ہم نے ڈفرنٹ جو پوائنٹس تھے وہ ڈسکس کیے کہ یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں بفور ایکسپورٹنگ اینی پروڈکٹ ان دا ادر مارکیٹ. تو ان کو آپ نے ڈسکس کیا. پھر ہم نے ایک ٹرسٹ لیول ڈسکس کیا, اور اس ٹرسٹ کو بہتر کرنے کے لیے یا لیک آف ٹرسٹ کو ریموو کرنے کے لیے یو ہیو اسٹڈی ڈفرنٹ ڈاکومنٹس. درمیان میں آپ نے ایک بینک انوالو کیا, بینک گیو گارنٹی ٹو دا ایکسپورٹر.
اور اس میں جو ڈاکومنٹس پریپیئر کیے جاتے ہیں, لیٹر آف کریڈٹ وی ڈسکسڈ اباؤٹ اٹ, اس کا پروسیجر ڈسکس کیا, دین بل آف لیڈنگ, بل آف ایکسچینج اینڈ اور ڈرافٹ, بل آف ایکسچینج اور ڈرافٹ, یہ ڈسکس کیا ہم نے. سو ایٹ دا اینڈ وی جسٹ سالوڈ این MCQs کوشچن, اس کو ہم نے سالو کیا ہے. سو دیٹ از آل اباؤٹ اوور فار لیکچر نمبر 23. انشاءاللہ in my next lecture we will talk about the complete process of letter of credit, کس طرح اس کا پروسیس ہوتا ہے. So thank you very much, take care, and inshallah we will come up with the further discussion of our export, import and counter trade topic. Take care and Allah Hafiz.